we'll be discussing managing complexity on ground. And as discussed earlier on, obviously we're facing the challenges of tax collection and fiscal deficits, both at the trade as well as the fiscal spending, etc., resulting into the host of problems. But the reality is that this taxation challenge is marred by a trust challenge, and businesses across the sectors are dealing with a host of problems, out of which one is unpredictability, overlapping taxes, compliance burdens, documentation pressures, and inconsistent force enforcements. But at the same time, as the minister was saying, that the state faces low tax to GDP ratios, debt pressures, obviously, and rising fiscal demands. So the key question this morning is for TPAP and us is whether Pakistan needs these taxes and how it needs to balance the interest of the state, but also the taxpayer. And can the tax system that encourages growth be brought forward instead of just penalizing productivity, where this dichotomy arises? So as we are gathered here, so we have representation from steel, construction, and real estate. And our aim is not to just criticize, but to develop an understanding through our conversation about what the complexities are on ground that are faced by these sectors. And obviously these sectors are highly employment, investment, and economic drivers. And what reforms can we restore for restoring confidence between the taxpayers and the state? So I would request for a brief introduction, starting with Arshad Dad Saab, and kind of opening statement in a few minutes, and then we can develop the conversation from there. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم این انجینئر. ارشد داد میرا نام ہے. انجینئرنگ فرام UET لاہور. Then I worked for the government for about 8-9 years in Pakistan Television. Then I started my own small business in 1978. اب مجھے کوئی 50 سال ہو گئے. Business has been handed over to my son, اور میں یہی کام کر رہا ہوں, advocacy of the industry issues, and I've been doing this for the last 15-16 years. Construction, جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک one of the second largest employment generation after agriculture. اور وہ دنیا میں کہا جاتا ہے when construction moves, the country moves. More of this when we come later on this subject. So this was my small introduction. I am representing the Constructor Association of Pakistan as their chief advisor. اور اس وجہ سے I've been interacting with many government committees, including منسٹر صاحب جو آئے تھے, ان کے ساتھ ہماری بہت close interaction ہو رہی ہے آج کل. Before we go on, let's carry it in the same continuity. So Arshad Saab, out of your sector, because obviously it is one of the, after agriculture, one of the biggest employer, and due to that, it has a major factor in the economic inflation and obviously footprint in the GDP between 2.5% or almost 3% of the GDP, if I'm correct. And moving along the 40 different, formal sectors, and I guess 200 plus or something like informal. But so what is the complexities that your sector faces, because you're not only representing construction, at the same time private contractors and so forth. اچھا, اس میں ایک چیز تو سمجھنے کی بات ہے نا, بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے. کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ یہ جڑے ہوئے بھی ہیں اور اب بالکل الگ الگ بھی ہیں. سو دی کنسٹرکشن پارٹ آف ریئل اسٹیٹ از ویلیو ایڈیشن, which is good for the country. But once it remains in a plot, if the money is invested in a plot of land and remains there as a storage of wealth, that is harmful. So ہم جو بات کرتے ہیں, اور ریئل اسٹیٹ کی بھی اصل ویلیو ایڈیشن ہے when it's a space is made, whether that is a residential,
commercial or a factory, whatever, تو وہ construction activity generates 42, 43 allied industries. اچھا دوسرا جو complexity ہے وہ تو ایک تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا the philosophy of tax is it's a reciprocal obligation between two parties, between the government and its citizens. The enforcement of the social contract, وہ تو بنیادی بات ہے نا, وہ تو ٹیکسیشن کا فلسفہ ہے ڈاکٹر صاحب, کہ ہمیں کیا دے رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, ایجوکیشن ہے یا نہیں, ہیلتھ ہے یا نہیں, سیکیورٹی ہے کہ نہیں, انصاف ہے کہ نہیں. سو آئی ایم ناٹ کمنگ ان ٹو دیٹ, مجھ سے بہت بہتر جاننے والے فلاسفی آف ٹیکسیشن جانتے ہیں, بہت بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بنیادی بات ہے ڈاکٹر صاحب, اس سب میں ہم نے گزرے ہیں. آپ نے پوچھا, آپ نے کہا 20% خرچ ہوتا ہے, 80% کہاں جاتا. سر لاجک لو از اے فیلسی, اینڈ پاکستان میں ٹیکس لاجک از اے فیلسی. بس عشق ہو گیا, بس ٹیکس لینا ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہاں پر آپ یو کانٹ آرگیو ود دیم, اینڈ وین وی گو اینڈ ڈو آرگیو ود دیم آن a bigger picture or on سیکٹر اسپیسیفک بات, میں تو سیکٹر اسپیسیفک کر سکتا ہوں. آپ یقین کیجئے منسٹر صاحب انکلوڈیڈ, ڈی جی ٹیکس ہمسیلف انکلوڈیڈ, چیئرمین ایف بی آر ہمسیلف انکلوڈیڈ, اینڈ دا ٹیکس پالیسی آفس انکلوڈیڈ, سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم آپ سے زیادتی کر رہے ہیں, ہم مجبور ہیں. وہ ریونیو مائنڈ جو ہے نا جی, دیٹ شفٹ فرام ریونیو ٹو اکانومی. آپ نے وہ چکن اینڈ ایگ والی بات ہے کہ پہلے ریونیو جنریشن پہ فوکس کر رہے ہو یا اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھا کے ریونیو بڑھا رہے ہو, اور یہ ایسا ویشیس سائیکل ہے. اٹس ناٹ اے ویشیس, مے بی اٹس اے ڈوم سائیکل, اینڈ آئی ڈو ناٹ نو. یہ تو آپ لوگ جو بیٹھے ہیں دے کین ٹیل دیم کہ بھائی. ارشد صاحب, تو آپ کی بات بالکل درست ہے, وجہ فرما رہے ہیں. سو اس کی کمپلیکسٹی جب آپ ٹیکس آپ کا سیکٹر دیتا ہے, دینے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بارے میں اچھا کمپلیکسٹی ہماری جو ایز مین کنسٹرکشن کانٹریکٹرز, ہمارے اوپر جو ایم ٹی آر مطلب منیمم ٹیکس رجیم یہ دنیا میں نہ ہو, میں نے تو نہیں سنا کہیں سر, اور خود مانتے ہیں. ڈی جی ٹیکس نے کہا, انہوں نے بات میں کہا کہ وی وانٹ ٹو گو ان ٹو ریجنل اینڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز. آئی آسکڈ ہم سر, ڈو وی ہیو اینی منیمم ٹیکس رجیم ان the region or internationally? He looked at me and said no. میں نے کہا then why are we having it here? A minimum tax regime which is not adjustable. So that is a very complex. اچھا اس میں ہوتا ڈسرپشن کیا, میں کمپلیکسٹی بتا دوں اس میں ہوتا کیا. ہم پھر اپنی ساری بکس آف اکاؤنٹس ریورس اکاؤنٹنگ کر کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کر. So it does not reflect our two corporate or companies actual financial health. اس لیے پھر ہم بینکنگ کے آگے نہیں جا سکتے. So one disruption causes a series of disruption. That complexity is there. So the first thing that we have requested them is to bring us into the normal tax regime. So we are not saying جس طرح ابھی نے کہا نا, nobody says no tax. We are not saying reduce tax. We are saying rationalize it to the normal tax regime. اور جو بھی اس کی کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے وی آر ویلنگ ٹو پے. دوسرا کمپلیکسٹی ہے وین دے میک اس ایز ود ہولڈنگ ایجنٹس. آسان کام ہے نا, ود ہولڈنگ ایجنٹس وداؤٹ اے فی. آئی ڈونٹ نو کانسٹیٹیوشنلی پاسبل بھی ہے کہ نہیں, ہم سے کام لے لو اور پیسے نہ دو, ٹھیک. تو ہم نے ان کو کہا بھائی ہمیں ود ہولڈنگ ایجنٹ مت رکھو, وی آر ڈیلنگ ود ویری اسمال پیپل لائک ریت بجری والے. پھر انہوں نے ایک ریلیف 46AA میں دیا کہ آپ لوگ ان کے نہ کاٹیں, سیمنٹ اسٹیل کا ضرور کاٹو, یہ ایگزیمپشن لے آتے ہیں, اور لیکن اور ان کے ہمیں لسٹ دے دو. سو کمپلیکسٹی از بیکاز اٹس اے فریگمنٹڈ سیکٹر. دیکھیں بہت چھوٹے, آؤٹ آف 27,000 رجسٹرڈ کانٹریکٹرز ود پی ای سی, 18,000 آر سول پروپرائٹرز, 15,000 آر C6, دی لوئسٹ کیٹیگری, 25 ملین کام کرنے والے. سو اٹس اے فریگمنٹڈ سیکٹر. اور اس میں انڈاکیومنٹڈ اوبیسلی ایک انڈاکیومنٹڈ, بہت سارے انڈاکیومنٹڈ ہمارے وینڈرز ہیں بہت. دیکھیں ہمارا لیبر, اچھا لیبر ہماری کیونکہ مائگریٹری ہماری ہے کہ 6 مہینے یہاں کام کیا, سال وہاں کام کیا, سو وی ڈو ناٹ ایون ہیو اے کانسٹنٹ لیبر پے رول کہ جی ہم ان کو بتا سکیں کہ جی. اس میں پھر ایک اور جھگڑا ہے کمپلیکسٹی میں, EOBI ہم کیسے دیں, سوشل سیکیورٹی ہم کس کے نام کی دیں, وہ تو ہر 15 دن بعد مزدور بدل جاتا ہے.
یہ کمپلیکسٹیز ہیں, ہم ان کو So, کہتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی there is complexity in the وہ فیلڈ والی جو آپ نے کہا نا, ایک تو- فیلڈ میں جو کمپلیکسٹی ہے, دین دیٹ کمپلیکسٹی از ٹیکن ایڈوانٹیج آف بائی دی ڈپارٹمنٹ, اور وہ افسروں کے پاس ریونیو جاتا ہے, سرکار کے پاس نہیں جاتا. اینڈ میں نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ڈی جی ٹیکس پالیسی میں, دیٹ دی ریونیو آف دی گورنمنٹ ڈزنٹ انکریز, دی ریونیو آف دی ٹیکس مشینری انکریزز. وہ ڈیل ہوتی ہے بھائی, ہم نہیں کر سکتے پوری. لیٹس برنگ ان جاوید صاحب, آپ ہی کے ساتھ سیکٹر اسٹیل کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایسوسیشن کو, تو سیم کوشچن ٹو یو کہ آپ کی سیکٹر بہت بڑا ہے obviously, اگین اس سے منسلک ہے, تو ہاؤ از the similar question to you کہ how are these complexities affecting, اور ان کو ہم نے concretely دیکھنا ہے کہ کیا اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں, اور پھر ہم اس میں آئیڈینٹیفائی کرنے سے پھر ہم اس کے حل تجاویز, تاکہ یہ جو فورم ہے, یہ کنونشن ہے, اس کی مدد سے جو ہے وہ آگے جا سکیں, اور کیا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے, اپنے بارے میں بھی ایک تھوڑا سا. مائی نیم از جاوید اقبال, میں چیئرمین ہوں پاکستان ایسوسیشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز. ہمارے کوئی آل اوور پاکستان, ہمارے پاکستان میں کوئی سے اباؤٹ 60 پلس اسٹیل یونٹس ہیں, اور ہماری جو کیپیسٹی ہے اس ٹائم 8 ملین ٹن کیپیسٹی ہے. اسٹیل سیکٹر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا کہ 2014 میں جب سی پیک شروع ہوا, وہ کافی ڈیمانڈ اسٹیل کی ارائز ہوئی پاکستان میں, اور اس وقت سمجھے ہم 3 ملین ٹن پہ تھے. تو کافی ہماری انڈسٹری نے اس طرح کیا کہ اپنی ایکسپینشن شروع کر بڑھائی. تو لائک 2019-20 میں ہم جو ہے پہنچ گئے 8 ملین پہ. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کووڈ. پہلے تو گورنمنٹ نے, لاسٹ گورنمنٹ نے وہ ایک انسینٹیو دیا تھا, پیکیج دیا تھا کنسٹرکشن کے لیے, وہ بڑا اچھا چلا. اس کے بعد جب کووڈ کے بعد وہ انسینٹیو آپ کے سیکٹر میں کس طرح سے تھا؟ سو اس طرح تھا کہ گورنمنٹ نے یہ کیا تھا, گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ جو کنسٹرکشن سیکٹر تھا اس کو انسینٹیو دیا تھا کہ آپ جو انویسٹمنٹ کریں گے اس کا ہم کوئی سورسز نہیں پوچھیں گے, تو آپ اس میں جو ٹیکس ایگزمپشن دی بہت ساری دی انہوں نے. سو آپ کی والیوم بڑھ گئی تھی. اس سے ہمارا, یعنی چونکہ ہم لنک اپ ہیں تو ہمارا سیکٹر نے بھی اس سے گرو کیا. لیکن پھر جب کووڈ آیا, کووڈ کے بعد جب ہمارے ملک میں ڈالر ایشو آیا, اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس ٹائم آپ سمجھیں کہ 60% انڈسٹری بند ہو چکی, 40% چل. جاوید صاحب, اس وقت چونکہ بجلی کا ایک بحران ہے پورے ملک میں, اینڈ وی آر آل سفرنگ ایز کمرشل انڈیویجولز اینڈ انڈسٹری, جو کہ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے. ہاؤ از دیٹ, بیکاز دیٹس اے میجر ان پٹ ان یور سیکٹر, ہاؤ از دیٹ پلئنگ اے رول, اور اس کے اندر جو ٹیکسیشن بلٹ ان ہے جو کہ انڈائریکٹ ہے, ہاؤ از دیٹ پلئنگ اے رول other than the direct taxation obviously. دیکھیں ہمارا جو سیکٹر ہے اس پہ 18% جی ایس ٹی ہے, لائک ادر سیکٹرز. پاور جو ہے ہمارا سمجھیں کائنڈ آف را مٹیریل, 30% کاسٹ ہماری پاور کی ہے. تو ظاہری بات ہے اس سے ہماری پرائسز بڑھ گئی ہیں. چونکہ کنسٹرکشن سیکٹر پہ گورنمنٹ نے جو پالیسی شفٹ کیا, چینجز کی, اس سے کنسٹرکشن سیکٹر ٹوٹلی کولیپس ہو گیا لاسٹ 2 years, جس کا ٹوٹل امپیکٹ ہم پہ بھی آیا. اور میں نے بتایا آپ کو کہ ہم 40% انڈسٹری چل رہی ہے, 60% بند ہے. اس پہ بڑے, اور اس کا بھی نام ہے, ایسی ملیں بند ہیں جو 1 ملین ٹن بناتی تھی. تو وہ ہمارا سیکٹر پر شرنک ہو گیا اس پیریڈ میں. جہاں تک تعلق ہے ٹیکسیشن کا, وہ تو گورنمنٹ سے ہم نے یہ چیزیں, جس طرح ہماری 18% جی ایس ٹی ہے, ہماری جو پروڈکشن ہے وہ ہم نے پاور یونٹ کے بیسس پہ ایف بی آر سے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے, منیمم بینچ مارک, اور پلس ہم گورنمنٹ ہی ہماری پرائس منیمم نوٹیفائی کر دیتی ہے جس پہ ہم نے جی ایس ٹی دینا ہے. تو ٹیکس اویژن تو ہمارے سیکٹر میں بالکل نہیں, سارے کمپلائنٹ ہیں. Can you also elaborate کہ is this a challenge for as far as the GST related refunds are in your? ہمارے ریفنڈس تو نہیں ہوتے, ہمارے It is adjusted at. ہمیں وہ ایشوز نہیں ہیں. ہمیں ایشو یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ کم ہو گئی, Okay. cannot sell. So it's inflationary led due to the consumption and the demand is on the اس lower کے علاوہ ایک اور ایشو میں لانا چاہوں گا. دیکھیں ایک گورنمنٹ نے رجیم شروع کی تھی, ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم 90s میں شروع کی تھی. وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کو ساتھ ساتھ پیسے آتے رہیں, اس کے فنڈس چلتے رہیں, انسٹیٹ کے ٹیکس پر اینڈ پہ جا کے ٹیکس دے رہے ہیں.
लेकिन वो ग्रेजुअली ना वो विद होल्डिंग टैक्स रिजीम अब गवर्नमेंट का समझे आप कि मेरा ख्याल है 70% कलेक्शन जो है ना वो विद होल्डिंग टैक्स से ठीक है, वही आपकी बात जैसे उसमें अरशद साहब की उसमें उसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहले गवर्नमेंट ने ये किया था कि विद होल्डिंग टैक्स को इस तरह लॉ बनाया था कि अगर फर्ज करें आपकी विद होल्डिंग इक्वलेंट टू लास्ट टैक्स ईयर कट गई है तो वो एग्जाम्पशन देते थे, अब आपकी और हम नहीं काटेंगे. हाउ डज दैट इम्पैक्ट आपके लेकिन कैश अभी फ्लोज के ऊपर क्या वही मैं इम्पैक्ट कह आता रहा है? हूं, अब ये करते हैं उन्होंने कुछ तो ये कैसा इम्पोर्ट पे उन्होंने लगाया हुआ है 148 सेक्शन में 2% है, हम पे 4% भी है. पहले उसकी एग्जाम्पशन होती थी कि अगर आपका पूरा कट गया तो वो खत्म कर दी उन्होंने, एग्जाम्पशन अब है ही नहीं, वो आपने देना ही देना है. इसी तरह फील्ड में एग्जाम्पशन थी वो भी उन्होंने पहले थी कि आपका टैक्स कटेगा ही नहीं, अब 20% कटेगा. तो इन अ वे जो इंडस्ट्री है उसका जो वर्किंग कैपिटल है इट इज गोइंग टू एफपीआर नाउ, ठीक. और रिफंड मिलते नहीं है हमें. Chala, let's request our next panelist, obviously again Munsalek with the whole sector, Ehsan Malik साहब, आपका ताल्लुक रियल एस्टेट से है तो आपका तो काफी मेजर अभी things are also going in your favor I guess आजकल. So how are these complexities in taxation and जो बहुत बड़ा एक चैलेंज था वो अभी आई गेस आप खुद ही उसके बारे में बताएं और थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी बताएं, एंड हाउ आर ऑन ग्राउंड्स the tax related issues and complexities affecting other than inflation or and demand destruction जो कि inflationary है. How are the taxations, direct taxation, withholding or taxation at the changing of hands, how is that playing a role altogether? सबसे पहले मैं अली सलमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा नेशनल टैक्स कन्वेंशन अरेंज किया, और अली सलमान साहब से राब्ता भी रहता है, हम डिस्कस भी करते हैं चीज़ें. अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे दोनों पैनलिस्ट से. वो ये कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय में, डॉक्टर शायद या अगर मुझे बेर में करें, कि ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक माइंडसेट है जो आपको कंफ्यूज कर देता है. मतलब टैक्सेशन इशू है, बट मैं समझता हूं कि उसमें 60% एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ज्यादा हैं. आप चीजों को उस तरीके से मैनेज ही नहीं करते. जैसे भी जावेद इकबाल साहब ने कहा, हमें टैक्स का इशू नहीं है, हमें रिफंड ही नहीं मिलते. तो मतलब अगर आप इस तरह की, मैं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूं जिसमें गवर्नमेंट के पार्ट पे, फाइनेंस डिवीजन के पार्ट पे, एफबीआर के पार्ट पे आपको काफ़ी ऐसी कबाहतें नज़र आएंगी जिसकी वजह से लोग परेशान भी होते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं. और उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल अभी रिसेंटली, मतलब 4 दिन पहले, जो 5 दिन पहले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 7E के ऊपर, फेमस. ये 2022 में इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान में डीम इनकम टैक्स के नाम से. सब ने, अली सलमान साहब ने, अरशद दास साहब ने, सब ने इसको अपोज किया, तमाम हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुआ, हर जगह पे. बट मैं हैरान हूं, वो शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर का मैं बाद में अदा करूंगा, कि हमारी कोर्ट्स को 4.5 साल लग गए ये समझने में कि ये कानून गलत है, और हमारे एफबीआर को ये चीज समझने में 4.5 साल लग गए, जबकि आपने पहले साल एज्यूम किया था कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 बिलियन हम इससे इकट्ठा करेंगे. आपकी शॉर्टफॉल आ गई, तो आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए था कि ये टैक्स ठीक नहीं है. और मैं ये तमाम मीडिया पे, हर जगह पे बात करता हूं कि आज तक जितना भी कैपिटल फ्लाई हुआ है उसका मेरी नजर में 80% कैपिटल फ्लाई होने की वजह ये 7E था. मतलब इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई भी कि ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसका हुकूमत को कितना नुकसान हुआ, कितना कैपिटल गया. सेकंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कब हमारी गवर्नमेंट के लिए हाउसिंग और रियल एस्टेट नॉन प्रोडक्टिव बन जाता है और कब उनके लिए ये लव अफेयर के तौर पे प्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है. वो कौन कहता है ये नॉन प्रोडक्टिव है, वो कौन कहता है ये प्रोडक्टिव है. अब आजकल कैंपेन चल रही है ये प्रोडक्टिव है, तो चीजें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई हैं. अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आपके सेक्टर पे प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुई है. वो प्रोग्रेस जो स्टार्ट होना शुरू हुई है उसके पीछे एक एफर्ट भी है,
बट इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं प्राइम मिनिस्टर को डेफिनेटली देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे नॉलेज में है कि ये प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल इंटरवेंशन के बाद ये चीज खत्म हुई है। बट प्राइम मिनिस्टर साहब क्या क्या चीज देखेंगे, और जब हम, और वैसे भी ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे है, इसकी बारी तब आनी है जब मुल्क में कुछ नहीं हो रहा होगा। अच्छा चलो यार उसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि दुनिया ने इसको पकड़ के तरक्की की। अरशद भाई से मैं थोड़ा सा, भाई भी हैं दोस्त भी हैं, इख्तलाफ करूंगा कि वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। बात यह है कि इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। कोई एक डेवलपर है, वो आपको कहता है मैं एक चीज 4 साल में 5 साल में डेवलप करके दे दूंगा। मैंने घर बनाने के लिए जगह ली है, अब अगर वो डेवलप करके नहीं दे रहा तो वैल्यू एडिशन कहां से होगी? एहसन साहब, मैं आपकी बात से ये अखज़ कर रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी है और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है। आपकी बात से जो अखज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। और अब मैं जो आपकी बात से जो मेन जो क्रक्स है उसका जो आपने भी अभी किया, और आई थिंक थीम है, उसकी तरफ लेके चलना चाहता हूँ। और वो है कि जो आप भी कह रहे हैं कि हमारी कम्प्लेक्सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लायंस का है, यानी कि लॉज ये भी फॉलो करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री भी फॉलो करना चाहती है, स्टील इंडस्ट्री फॉलो करना चाहती है, रियल एस्टेट वाले फॉलो करना चाहते हैं, किसी को कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन कंप्लायंस के इश्यूज जो हैं उसमें वक्त जो दरकार है, सो वी विल गो इन द रिवर्स ऑर्डर। आप बताइए कि क्या कंप्लायंस में कितना वक्त दरकार है, या आप लोगों के सेक्टर में क्या डिफिकल्टी आती है टैक्स पेयर्स को टैक्स अदा करने में, या उसकी वजह से क्या दिक्कत पेश आती है? क्योंकि ये एक इंडस्ट्री का और बाकी पूरे निज़ाम का जब रीजनल सतह पे कंपैरिजन करते हैं तो हम वाज़े तौर पे हायर साइड पे हैं। इसके बारे में कुछ आप डॉक्टर साहब, इस पे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। बात ये, हमारे जो भी टैक्स पॉलिसी के लोग हैं वो सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं। जो हमारी टैक्स रिटर्न फॉर्म है, जो आपने टैक्स रिटर्न भरनी होती है, वो हमारे दोस्त कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हुआ है, कोई लम्ब से पढ़ के आया हुआ है, बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, और बाहर की दुनिया की जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए या अप्लाई करने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम पाकिस्तान का लिटरेसी रेट भूल जाते हैं। आज भी आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है वो एक आम आदमी उसको ना ट्रांसलेट कर पाता है ना खुद भर पाता है। और अभी रिसेंटली जो प्रपोज्ड सजेस्टेड फॉर्म आपने वेबसाइट पे डाला है वो स्टिल इतना डिफिकल्ट है कि मैं 2-3 लॉयर्स को जानता हूं, उनको समझ नहीं आई, तो एक आम आदमी उस पर क्या करेगा? दूसरी बात आपने की कि कॉम्प्लेक्सिटी और रेवेन्यू के हिसाब से, मेरी ये जाती एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया है, मेरे ख्याल में हमारे अदारों की इंटेंट ही नहीं है टैक्स कलेक्शन। वो उनके लिए इजी टारगेट हैं डॉक्टर शुमाइल साहब, अरशद साहब, एहसन मलिक, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। हमने आज तक टैक्स नेट बढ़ाने के लिए क्या एफर्ट की है? मतलब आपने अगर कोई ताजर दोस्त ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी, उसका रिजल्ट क्या था? उसकी एक सबसे बड़ी वजह मुझे ये जो समझ में आती है कि हम जो भी एक आइडिया किसी भी ऑफिसर के माइंड में आता है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कंसल्टेशन में नहीं जाते हैं कि कोई बिटवीन को रास्ता निकाल लिया जाए कि अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो हम ये वाला ऑप्शन अडॉप्ट कर लें। जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि आज भी हम 4 मिलियन या 5 मिलियन के ऊपर खड़े हैं, और आउट ऑफ 25 करोड़ में से सिर्फ वो लोग कंप्लायंस कर रहे हैं या टैक्स पे कर रहे हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों को विजिट करने की ज़रूरत है। और अभी मैं इंजॉय कर रहा था जब बिलाल हसन कियानी साहब बात कर रहे थे कि बजट पेश होगा तो हम उसको प्रेजेंट करेंगे, बात करेंगे उस पर, तो मेरा दिल कर रहा था खड़ा होके कहूँ कि सर आप उसको डिफेंड भी करेंगे। मैं चुप रहा। जावेद साहब, ये बताइएगा कि डिजिटाइजेशन, अभी इन्होंने उसकी तरफ एल्यूड भी किया है, डिजिटाइजेशन, एप्लीकेशंस नहीं बन रही हैं, सब चीज़ें, आपके ख्याल से इसका कोई आप लोगों को कोई मुस्तफ़ीद होने का कोई मौका अभी तक मिला है या कुछ नज़र आया? क्योंकि जिस तरह से इस पूरे खित्ते के अंदर हम 500+ आवर्स जो हैं मजमूई तौर के ऊपर पर इंडिविजुअल जो है या कॉर्पोरेट या जो है वो लगाते हैं, रीजनल सतह पे 300 और इंटरनेशनली ग्लोबल जो है वो 175 आवर्स
کا کمپلائنس کا ان کا وقت لگتا ہے. تو ڈیجیٹائزیشن سے تو بہت بہتری ہو جائے گی. آپ کی اس کے بارے میں کوئی اگر ہے کوئی سر ابھی نا گورنمنٹ ایکسپیرینس یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے یا یہ ایک اچھا سولوشن ہے, اس کے بارے میں بتائیے. سر یہ بہت اچھا سولوشن ہے, یہ ہمارے سیکٹر میں اسٹارٹ ہو چکا ہے. کیونکہ جتنے بھی ٹیکس پیئرز ہیں سیل ٹیکس کے, ان کے لیے گورنمنٹ نے مینڈیٹری کر دیا تھا کہ وہ شاید نومبر سے ریئل ٹائم انوائسنگ کر رہے ہیں ڈیجیٹل. یعنی کہ میں اگر کوئی انوائس, میرا پروڈکٹ باہر جائے گا گیٹ سے, تو اس کی انوائس میں جو کروں گا وہ FBR میں رپورٹ ہو جائے گی. یہ نومبر سے آن ہے. اور سو اس سے آپ کا یعنی کہ جو ٹائم ہے پیپر ورک, اس کی کمپلائنس کا ٹائم وہ کم بھی ہے, ہو رہا ہے, پلس ٹیکس کمپلائنس بھی آ ٹیکس رہی ہے کمپلائنس بہتر ہو رہی ہے. اور کیا اس کا کوئی آڈٹ کے اوپر یا آڈٹس کی کمی ہونے کے چانسز یا سرپرائز آڈٹس, کیا اس پہ بھی کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ سر دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے, جس طرح فرض کریں, اس کا مقصد یہ ہے کہ فرض کریں روڈ پہ کوئی بھی چیز ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے جو ٹیکسیبل ہے, تو وہ جو انوائسنگ ہے نا, اس کے اوپر ایک کوڈ ہوتا ہے جو کیریئر اٹھا لے جا رہا ہوتا ہے ساتھ, تو وہ کسی جگہ پہ اسٹاپ کر کے FBR کے بندے اسکین کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس پیڈ ہے کہ نہیں. ابھی جو ان کو ریونیو بڑھا ہے ان کا ٹبیکو سے, سیمنٹ سے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس سسٹم میں آئے ہیں اور چیکبل ہے, اس لیے وہ So this is good news, Good news, yes, for the yes. economy and the tax collection and maybe tax to GDP. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی ریسیپٹیوٹی بہتر ہے آپ کے یہ سیکٹر؟ سر لازمی کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اسی یہ ضروری ہے سب کے لیے تاکہ ہر بندہ پورا ٹیکس دے. سر اس کے علاوہ سر پاکستان میں ایک اور چیز ہے کہ آپ لانگ ٹرم پلان نہیں کر سکتے. ڈاکٹر منظور صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے, انہوں نے ابھی ایک گورنمنٹ نے ایک 5 ایئر پلان بنایا ہے جس میں ٹیرف کو یہ زیرو کر رہے ہیں, تمام جو RDs ہیں وہ زیرو ہو جائیں گی نیکسٹ 5 ایئرز میں. اب جو جن لوگوں نے انڈسٹریز یہاں لگائی, بینک لونز لیے, چونکہ پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے, ایوری باڈی نوز اٹ, بجلی کی کاسٹ زیادہ ہے, اس لیے اور مارک اپ بھی زیادہ ہے, تو ہمارا ملک انٹرنیشنل ایکسپوئر کو مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ جب اب لوگ انڈسٹریاں لگا چکے ہیں, تو اب یہ گورنمنٹ اس کو 5 سال میں ختم کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ اس انڈسٹری کو وہ ماحول دیں, وہ سارا ٹیرف دے دیں جو انٹرنیشنلی ہے, پھر تو آپ کر لیں. ٹھیک ادروائز کریں گے تو یہ سیکٹر ول کلوز ڈاؤن. ٹھیک. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ تھوڑا اس میں بریدنگ اسپیس دینا چاہیے پلاننگ, تاکہ لوگ پلان کر لیں یا لوگ نہ لگائیں انڈسٹری اتنی بڑی. ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپر ورک یا اس کی کمپلیکسٹی یہ کتنی پروڈکٹیوٹی اور آؤٹ کم یا ایک ڈسکریجنگ ہے آپ کے سیکٹر کے اندر؟ اچھا, اس سے پہلے میں ایک چیز سب کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے, دس از اباؤٹ 1.92% آف GDP. انڈیا اور بنگلہ دیش کا ہوورز اراؤنڈ 10%. سو دیٹ از ویئر وی آر. سو دیٹ گیوز یو ایوری باڈی این آئیڈیا کہ کتنا پوٹینشیل ہے اس میں. کمپلیکسٹی دیکھیے, ہم جو کنسٹرکشن انڈسٹری جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ہم 90% ہمارے کام جو ہیں وہ سرکاری یا پروونشل ADPs ہیں یا PSDP آف دی فیڈرل گورنمنٹ, یا ان کے گورنمنٹ اونڈ NHA, بڑے بگ ڈپارٹمنٹس, لارج پروجیکٹس, اور چھوٹے ہیں تو اسکول, ڈسپینسریز پروونشل گورنمنٹ پہ. سو آل آور پیمنٹس آر ویریفائڈ, دے کم تھرو کراس چیکس. سو دیر از ایبسولوٹلی نو وے آف ہائڈنگ آر ریونیوز. کمپلیکسٹی آتی ہے جو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہمیں بنا دیا گیا نا, دیٹ از دی کمپلیکس پارٹ, بیکاز وہ نیچے فریگمنٹڈ ہے سارا سیکٹر. تو ان میں سے جو جس طرح اسٹیل سیمنٹ والے جو فارمل سیکٹر میں وی ہیو نو ایشوز اور ایشو اینڈ دیٹ, اور وہ کیونکہ ہم وہ اس کو کمپلائی نہیں کر سکتے, تو دیٹ از ویئر دی کمپلیکسٹی اسٹارٹس. دیٹ از ویئر دی ڈپارٹمنٹ اسکویزز اس, ایڈ بیک کر کے ہمارے ٹیکس بڑھا دیتا ہے. سو دیٹ از دی کمپلیکس پارٹ. اچھا, اب جس طرح سے ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں ایک چیز تو واضح طور پہ سب لوگوں کی آپ کی طرف سے آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ از ناٹ کاگنیزنٹ آف گروتھ, یعنی کہ GDP کی گروتھ کے لحاظ سے ایک کنٹینیوٹی نہیں ہے, اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوا ہے. آپ کے خیال سے اس کے اندر کیا امپروومنٹس لائی جا سکتی ہیں سسٹم کے اندر کہ یہ دونوں یکجا ہو جائیں, ہارمونائز ہو جائیں, جس میں ٹیکسیشن بھی ہو لیکن گروتھ کو بھی لے کے چلیں؟ یعنی کیا ایسے سلوشنز ہیں ٹیکسیشن کے نظام میں جس کی مدد سے گروتھ کی طرف بھی ہو
آپ کے خیال سے what could those points be? سر میرے لیے جو میری انڈسٹری کے لیے تو میں بیسیکلی ریشنلائز کر دیں ٹیکسیشن کو. منیمم ٹیکس از ناٹ اے ریشنل ٹیکس, سپر ٹیکس از ناٹ اے ریشنل ٹیکس. تو ریئل اسٹیٹ کا آپ نے سن لیا, 7 کو مٹاتے 4 سال لگ گئے. سو ریشنلائزیشن آف ٹیکس اینڈ گروتھ اورینٹیڈ ماحول, اور اس میں اس کو سمپل کریں. اگر فریگمنٹیشن ہے تو مانے اس کو سنسیٹ کلوز دے دیں, گیو اس 5 years 10 years ٹو برنگ پیپل انٹو دی ٹیکس نیٹ. ساتھ جو آپ نے ابھی بات کی, ہم سب اس کے بڑی حامی ہیں کہ ٹیکنالوجی لائیں, ڈیجیٹائزیشن کریں. وی ول آلسو وانٹ ٹو میک ڈیجیٹل پیمنٹس. ایون ہم مزدور کو بھی ایزی پیسہ اور ڈیجیٹل پیمنٹ سے کر سکتے ہیں, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. اور اس کے لیے دیر شوڈ بی اے ٹرانزیشن فرام دس سسٹم ٹو دیٹ, اینڈ دین ایکسیپٹ کریں ہماری بات کو نا. وہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا ان دی انڈیویجول اور ان دی بزنس, اس کو ڈیولپ کریں. دیر از نو ٹرسٹ اینڈ دیر از نو کنٹینیوٹی آف پالیسی. اور یہ بھی ایک ڈسکشن میں جو بات سامنے ابھر رہی ہے, جو کہ وی آل نو اس کے دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ, جس طرح ابھی خلید صاحب نے بھی اوپننگ اپنی ریمارکس کے اندر کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ سر ہماری جو ٹریجڈی ہے نا وہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں جو کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے نا اس کا اسٹرکچر دیکھیں کیا ہے. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں 28 بلین کی, فورن میٹلس ہے 40 بلین کی, امپورٹ ہے آپ کی 70 بلین. یہ ایسا ماڈل ہے کہ جس میں دیکھیں آپ کہ لا محالہ گورنمنٹ کو یعنی کہ چلنے کے لیے ٹیکسنگ کرنی پڑتی ہے. ٹیکس دینے والے بندے تھوڑے ہیں, یا تو ہونا جس طرح دنیا میں ہے لوگوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ میں ویتنام کے ملا تھا امبیسڈر سے 700 بلین کی ایکسپورٹ ہے, 680 کی امپورٹ ہے, 20 بلین ویلیڈیشن پہ چل رہا ہے پورا. ہمارا تو اتنا بڑا گیپ ہے سر. اور پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس یہی رہ جاتا ہے کہ آ جا کے دے ٹیک لونس کی ان کی ری پیمنٹس. تو وہ ایک ایسا سائیکل ہے سر کہ وہ نہیں دیکھتے پھر کہ ہم کیا کر رہے ہیں, نا کسی کا گلا کاٹ رہے ہیں یا ٹانگ کاٹ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کاٹا نہیں ہے. احسن صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی ابھی جو بات کی اس سے میں اس میں سے پوائنٹس نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. آبویس سی بات ہے جو ابھی تک کی ڈسکشن ہے, اور وہ یہ کہ گورنمنٹ لکس ایٹ, اور 7E بھی یہی تھا کہ لکس ایٹ دا ٹیکس پیئر ایز اے سسپیکٹ اینڈ ناٹ ایز اے پارٹنر. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ پلئنگ ان, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا جو وہ ایک ہے, اور وہ یہی ہے کہ پہلے آپ اس کو چور کی نگاہ سے دیکھیں کہ چور 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 چور, تو پھر آبویس ہی بات ہے پھر کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پھر سادھو بن جائے گا. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس ٹرسٹ ڈیفیسٹ پلئنگ اٹس رول اینڈ دا گورنمنٹ ناٹ ٹیکنگ اس ایز پارٹنرز, ٹیکس پیئرز ایز پارٹنرز, بٹ ایز سسپیکٹس, اینڈ دیٹ مینس constantly auditing, constantly going after the same people and constantly having ad hoc approach. اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ ڈاکٹر صاحب solution oriented اگر آپ اس کو آپ کیسے لے کے چلتے؟ اچھا, مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. آپ نے کہا 7E کو بھی سسپیکٹ کیا گیا اور اس لیے ٹیکس لگایا گیا. بیسیکلی 7E تو لگایا گیا آپ کی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرنے کے لیے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے سسپیکٹ کے طور پہ, وہ تو اگر آپ FBR سے پوچھیں گے تو اس کو تمام ٹیکس پیئر چور نظر آتے ہیں, اور اگر آپ تمام ٹیکس پیئر سے پوچھیں گے تو شاید وہ بھی ایسے کچھ سوچتے ہوں گے. تو یہ ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے. بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ٹیکسیشن کا میکنزم ہے اس کو بالکل, اس کے اوپر نا آپ کو مارکہ حق کرنے کی ضرورت ہے, اس طریقے سے کہ بالکل اس کو چینج کریں. جب یہ چینج ہوگا, مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, تو آپ کو گروتھ بھی ملے گی اور آپ کو ریونیو بھی ملے گا. ادروائز اگر آپ اسی طریقے سے جس طرح آج کل آپ چل رہے ہیں اور بند کمروں میں اجلاس ہو رہے ہیں, IMF کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, اب وہ کیا اپنی وش لسٹ دیتے ہیں اور آپ اس کے بعد کس ایریے کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ابھی ان کے جانے کے بعد پتہ چلے گا. بٹ میرے خیال میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاؤسنگ اور ریل اسٹیٹ چلے اور فورن انویسٹمنٹ بھی آئے, تو اس کے لیے آپ کو اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ہوگا, چیزوں کو ایٹ ایز کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اگین میں پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, ابھی انہوں نے ایک وہ جو میکنزم انٹروڈیوس ہوا اسائنیبل کنوینس ڈیڈ کا, اور میں نے اس میں سمجھتا ہوں پنجاب نے بہت اچھا بیہیو کیا, بڑی جلدی اس کو اپلائی کیا. بٹ
प्राइम मिनिस्टर, उनकी टीम इस्लामाबाद में अवेलेबल है, बट हम इसको इस्लामाबाद में अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, बट उसके लिए जो माइंडसेट है, जो अदारों में लोग बैठे हुए हैं, उनको चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अल्टीमेटली आपका अब ये टर्निंग पॉइंट आ गया है कि रियल एस्टेट को लेकर चलना है, तो फिर आपको उन लोगों के साथ बैठ के बात करनी है ताकि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को आप एक कंफर्ट दे सकें, क्योंकि उनको इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो उनको इन्फ्लेशन बहुत हिट करती है कि मैं आज $1 लाख भेज रहा हूं और अगर 2 साल बाद मैं उसको रिपैट्रिएट करना चाहूंगा, पहली चीज वो कर पाऊंगा या नहीं, और सेकंड उस वक्त डॉलर का रेट क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने उसको जैसे भी 280 की ब्रैकेट में रोका हुआ है, बट अल्लाह करे ये इसी तरह चलता रहे निजाम। Can we take just one or two questions from the audience just to get them engaged? जी, हमें हर साल ना FBR लेटर लिखता है, थोड़ा सा ऊंचा। FBR हमें लेटर लिखता है हर साल कि कोई आपकी बजट प्रपोजल है तो हमें भेजें। जी जी। उसमें लिखा होता है अगर आप कोई टैक्स कम करवाना चाह रहे हैं तो साथ बता दें कहाँ लगाना है। जी। ये इस तरह आती है, यानी गवर्नमेंट टैक्स छोड़ने के मूड में होते ही नहीं कभी। If somebody wants to add a question or ask a question to, तो ये बता दें, आपको माइक दे दें। डॉक्टर साहब, मैं जावेद साहब को रिस्पॉन्ड करूंगा। हम तो वो लोग हैं जो बताते हैं कि सर आप इधर टैक्स लगा लें, वो फिर भी नहीं सुनते। जी सर, प्लीज अपना तारुफ भी करा दीजिएगा ताकि पता चले। कहिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जो स्टैंडिंग कमेटी है FBR की, उसका वाइस चेयरमैन हूँ। मोहम्मद रिजवान सीना नाम है मेरा। बहुत खूबसूरत बातें एहसन मलिक साहब ने की, अशरफ दाद साहब ने भी और जावेद साहब ने भी, और मैं वाकई आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी दादो तहसीन देना चाहता हूँ कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स की भी सुनी जा रही। तो इसके लिए आप सब लोग, इसके लिए मैं सबको कहूँगा कि एक राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज़, इसके लिए प्लीज़। ये बहुत बड़ी काविश है। और जनाब, बात एहसन मलिक साहब ने की बहुत अहम है, माइंड सेट। आप जब तक सोच को नहीं बदलेंगे, यहाँ पर हम बिजनेसमैन को दुश्मन कंसिडर कर रही है हमारी हुकूमत और हुकूमती मशीनरी। अपना साथी, अपना दोस्त या अपना हिस्सा समझने की बजाय उसको बस वही कि ये टैक्स चोर है, ये गलत है, हालांकि हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। हकायक ये हैं कि 2022 में 5700 बिलियन रुपीस से ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स जमा हो और सिर्फ 380 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने दिया, जो 1% से भी कम है। 99% सिर्फ बिजनेसमैन और बिजनेस एक्टिविटी ने जनरेट किया। तो जनाब, हम इसको एक तो बिल्कुल इनको, यानी एक चीज़ मुफ्त मिलती है वो भी गवर्नमेंट हमें देने के लिए तैयार नहीं, वो इज्जत है। वो बिजनेसमैन को इज्जत देने के लिए भी तैयार नहीं जो मुफ्त है, जिसपे कुछ खर्च नहीं आता। एक 17 ग्रेड का ऑफिसर इतना काबिल एतमाद है कि वो एक पेपर टेस्ट कर लेता है। एक 50 लाख रुपए टैक्स देने वाला शख्स इतना काबिल एतमाद नहीं है कि वो किसी का कागज टेस्ट कर सके। कैसा अफसोसनाक सूरत हाल। Thank you so much for those comments. But do you have any specific? जी, to मेरा बेसिकली अशरफ दाद साहब को भी कहना चाहूँगा और कि ये सवाल भी है और हुकूमत के लिए भी है। एक आदमी कमाता किस लिए है जी? अगर वो अपना कमा कर पैसा जमा नहीं कर सकता, जायदाद नहीं बना सकता या जायदाद नहीं बनाता, तो उसको कमाने की क्या जरूरत है? खासकर चलो एक ने तो अपनी रोजी रोटी पूरी करनी, जो फालतू कमा रहा है, बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो पैसे कहीं डंप ही करेगा। और ये भी मुल्क के लिए बेहतर होता है अगर वो इवन एक को प्लॉट लेके छोड़ भी देता है ना, मैं एक 50 अरब रुपया कमा के मुल्क में डाल देता हूँ, तो वो भी मुल्क में सर्कल करता है, ऐसा नहीं कि वो सर्कल नहीं करता। तो इस पॉलिसी को लाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आप इतना आसान बनाएं। मेरा ये यहाँ गुजारिश भी है और ये सवाल भी इन सब साथियों से है कि इसके लिए हमें सबको काविश करें कि हम यहाँ पैसे लोगों को डंप करने के लिए आसान और ऐसी जगह फराहम करें जैसे लोग दुबई में डाके पैसे डालते हैं, तो यहाँ भी डालने की जगह बनाएं। क्विक क्वेश्चन ये है कि आपने मैकेनिज्म की बहुत सही बात की सर।
آپ لوگوں کے سیکٹرز میں آپ کتنا فیصد جو ہے ٹیکس چیلنجز لائک لیکیجز جو ہوتی ہیں یا جو وائٹ ایلیفنٹ ان دا روم ہے جو وہ انڈر دا ٹیبل جو پیسے دینے ہوتے اکثر ہمارے میں نے چیمبرز کے ساتھ بھی بہت کام کیا ایز یہ یو این اور اس میں پالیسی میکنگ لیول میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اوپن ٹیکس دیتے ہیں جو ہے فلاں فیصد اور دوسرا پروونشل پھر ہمیں ٹیکس کیے جاتے جو وہ بھی دینا پڑتا ہے کہ مزید ہمیں ٹیکسیشن نہ ہو. تو اس کو میں لیکیجز کے کانٹیکس میں کہتی ہوں. آپ کے سیکٹر لیتی ہوں کچھ نام اچھا سا دینا ہوتا ہے تو آپ کے سیکٹر میں یہ اس قسم کی لیکیج جو ہے کتنا آپ کی پروڈکٹیوٹی کو اور ایفیشنسی کو متاثر کرتا ہے؟ کین یو اسپیک ٹو دیٹ براڈلی؟ I can't quantify. It depends. It depends from officer to officer, from turnover to turnover on the آپ نے کتنی محنت اپنی کتاب میں کر لی ہے. اگر کتابیں اچھی بنا لی ہیں اور ان کو گیپ کم مل رہا ہے تو ڈیل کم پہ ہو جائے گی. اگر آپ ان کو وائڈ اوپن اسپیس دیتے ہیں ٹو ریئلی گریب یو تو ڈیل زیادہ ہوتی ہے. سو میں نے آئی تھنک پہلے میں نے کہا تھا بٹوین دا لائنز اب تو بڑی کھل کے کہ دی ریونیو آف دی گورنمنٹ ڈزنٹ انکریز. The revenue of the tax machinery and its officer increases. So I can just am interjecting. I think this is a subjective. It's the secret sauce. All right. So I'm just going to go towards the closing statement, and so آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ I guess we have stirred the pot. میں اس طرح ہوں. جناب. اچھا مجھے گفتگو یقیناً ساروں کی بہت ٹو دا پوائنٹ ہے. سب ایشوز سے واقف ہیں اور سالوشن سے بھی واقف ہیں اور کیوں نہیں ہو پاتے سالوشنز پہ عمل اس سے بھی واقف ہیں. لیکن حسن ملک کی صاحب کی گفتگو جو مجھے بہت ہی پریکٹیکل ٹو دا پوائنٹ لگی ہے. لیکن مجھے ایک چھوٹا سا کچھ میکینکس جو ہے نا ایک ساری ان چیزوں کی اس پہ حسن ملک صاحب نے 2-3 مرتبہ وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کر دیا. تو میرے خیال میں شکریہ کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ. دیکھیں میں تو یہ ہونا تو یہ چاہیے بھائی آپ نے کوئی کام کر کے احسان نہیں کیا پہلی بات. دوسرا اتنے سال تک کیوں نہیں ہوا؟ مجھے ٹی وی فیس ہم نے ختم کر دی بڑا احسان کیا. بھائی ان دا فرسٹ پلیس آپ سے پوچھا جانا چاہیے ٹی وی فیس لگائی کیوں تھی؟ ہونا تو یہ ہے یہاں پہ. دیکھیں کوئی بھی بیسک جو پرابلم ہے اور جو ہمارا آج کا جو کنونشن کا اور کل کا بھی مین مقصد ہے از کہ دا ٹیکسیشن کا جو نظام ہے جو آپ نے بھی صبح کہا شوڈ بی بیسڈ آن فیئرنیس, آن پریڈکٹیبلٹی, آن ٹرانسپیرنسی, آل دوز پرنسپلز جو اس کے اوپر ہیں. جب آپ پرنسپلز کے اوپر بیس کر کے اس کو ڈیولپ کریں گے, گروتھ کو مد نظر رکھیں گے, فیئرنیس کو کریں گے, سہل رکھیں گے, آسان رکھیں گے تو پریڈکٹیبل ہوگا, لوگوں کا ٹرسٹ, اور پھر اس کا جو خرچ ہے اس کو صحیح طرح کریں گے تو پریڈکٹیبلٹی اور یہ تمام چیزوں کے بعد اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوگا لوگ, اور پھر اس کو آپ جب صحیح طرح استعمال کریں گے تو آپ کو کم کلیکشن کی ضرورت ہوگی. تو ہمارا کہنا یہی ہے. سو جو اصل چیز یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو انیمی آف دا اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے. تو جب تک اسٹیٹ جو ہے یہ ریئلائز نہیں کرتی کہ یہ انیمی آف دا اسٹیٹ نہیں ہے, یہ پارٹنر آف دا اسٹیٹ ہے, اس وقت تک اس کے اندر واضح طور پہ تبدیلی نہیں آئے گی اور جو یہ سارا سلسلہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اف پاکستان ریئلی وانٹس ہائر ریونیو, اسٹرانگر انویسٹمنٹ, براڈ ڈاکیومنٹیشن, لانگ ٹرم اسٹیبلٹی, تو یہ ریفارمس کرنے ضروری ہوں گے جس کے اندر ایکسٹریکٹیو پالیسیز کی بجائے پارٹنرشپ لیڈ پالیسیز جو ہیں اس کی طرف جائیں. اور یہی اسپرٹ ہے اس کنونشن کا, not confrontation but constructive reform. And I thank all of the panelists. There is much more to be said. Maybe it would require more time, but thank you so much for having